کل میں گئی ہوں، میں نے دیکھا ہے کیسے لوگ سر پکڑ کر بیٹھے یوں گم سم پریشان حال۔ یہ میرے پیچھے آلووں کا ہے کام چل رہا، کھڑی سبزیوں پہ لوگوں نے ہل چلائے، ان میں ہم خود بھی شامل ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ آج موسم دیکھیں بہت اچھا ہے، بہت ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، اور صبح صبح نا تھوڑی سی ہلکی پھلکی یہاں پہ بارش بھی ہوئی ہے، اور بھی کچھ جگہوں پہ ہوئی ہے۔ میں دیکھ رہی تھی دن کو نا سوشل میڈیا پہ کہ کہاں کہاں بارش ہوئی ہے۔ موسم بہت اچھا ہے، ویسے کچھ دن پہلے تک تو بہت زیادہ نا گرمی ہو چکی تھی۔ کام میں کروانے روز یہاں آتی ہوں، کبھی کبھار یہاں میں ولاگ بناتی ہوں، تو کبھی میں نہیں بناتی کہ پھر یوٹیوب فیملی بور ہو جائے گی کہ یہ روز ہی یہیں پہ ایک ہی طرح کی ویڈیو بنا رہی ہیں۔ تو اصل میں یہ بات میں پہلے بھی اپنی ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ لوگ جو کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کے لیے وہی ہوتا ہے فیزیبل کہ وہ پھر اسی پہ بات کریں، دکھائیں یا کریں۔ تو پہلے موسم سے میں نے بات کو شروع کیا، کیونکہ موسم سچ میں بہت اچھا ہے، اتنی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ لیکن ایک اگلی بات یہ بھی ہے کہ موسم کتنے بھی اچھے ہوں، اس کا بڑا گہرا تعلق آپ کے دل سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں خوشی اور سکون ہے تو موسم کیسے بھی ہو، موسم اچھے لگیں گے، آپ کو پیارے لگیں گے۔ لیکن اگر دل میں سکون نہیں ہے، کوئی پریشانی ہے، تو پھر وہ موسم پھیکے ہو جاتے ہیں۔ آپ ایگری کریں گے میری اس بات کو؟ چلیں میں آپ کو وجہ بتاتی ہوں کہ آج میرا کیوں دل اداس ہے۔ جو اتنا اچھا موسم بھی مجھے اتنا خوش نہیں کر رہا جتنا کہ ویسے ہونا چاہیے۔ یہ میرے پیچھے آلووں کا ہے کام چل رہا، یہاں کے میں نے کہا چلیں کرنٹ جو ہے نا صورتحال وہ بھی میں اپنی یوٹیوب فیملی کو دکھا دوں۔ یہ دیکھیں آلووں کا چل رہا ہے، اور ساتھ ادھر کیونکہ ہمارے آلو تو نہیں تھے، ہمارے ہے یہ والی فصل تربوز کی، ان کا شاپ پر اتارا جا رہا ہے اور صفائی وغیرہ کا کام ہو رہا ہے۔ تو یہ روز ہی میں یہاں آتی ہوں، کل میں نہیں آئی یہاں پہ، کل میں شہر چلی گئی تھی، مجھے کچھ اپنے پارلر کے لیے بھی ضرورت تھی، کاسمیٹک کی، اور کچھ اور گھر کی بھی چھوٹی موٹی شاپنگ تھی میری، جو کہ کافی دنوں سے نہیں ہو پا رہی تھی میرے یہاں آنے کی وجہ سے۔ تو وہ کل میں گئی ہوئی تھی وہ کرنے کے لیے۔ تو میں نے کل بھی ولاگ اپنا جو اپلوڈ کیا تھا، اس میں بھی میں نے وہاں کا ذکر تو کیا تھا کہ وہاں شہر میں کیا حالات میں نے دیکھے ہیں، لیکن پورا میں نہیں اس کو کر سکی ایکسپلین، کیونکہ میں وہ ہیئر کلر کا میں نے کل ساتھ میں آپ کو بتایا، وہ خود بھی میں لگا رہی تھی اپنے بالوں پہ، تو وہاں سے مجھے خیال آیا کہ میں اسی پہ آج چلیں تھوڑی انفارمیٹیو ویڈیو بنا دوں اس کلر کے ریلیٹڈ، تو میں نے کل وہ بنا دی۔ لیکن اصل میں جو کل میں بنانا چاہ رہی تھی وہ میں نے بنائی نہیں، وہ کلر کی وجہ سے۔ تو اب چلے میں اصل اس بات پہ آتی ہوں۔ بنانا میں کل یہ چاہ رہی تھی کہ میں نے جو وہاں پہ کل حالات دیکھے تھے، وہ ایسے حالات نہیں تھے کہ جن کو آپ دیکھیں اور پھر بھول جائیں۔ جن لوگوں کے چلتے کاروبار متاثر ہوئے ہیں، یا جو ان لوگوں کے چہروں پہ کہانیاں تھیں، وہ ایسے تو نہیں ہے کہ ایک منٹ میں آپ نے وہ دیکھا، محسوس کیا اور آپ بھول جائیں۔ میرے تو وہ دل میں نا رات بھی ٹینشن تھی اور چیزیں گھوم رہی تھی، کیا ہو رہا ہے ہم سب لوگوں کے ساتھ۔ پہلے میں ہماری بات کرتی ہوں 2 سال سے، ہم جو جنہیں کسان مافیا کہا گیا، پچھلے سال جن کی گندم گوڑیوں کے بکی رول گئے ہم، اس سے بھی پچھلے سال سے یہ پالیسیاں چل رہی ہیں۔ پہلے مکی کا پچھلے سال اتنا برا ہوا، پھر گندم رول گئی، مطلب جو آپ کی فصلیں تھیں وہ ساری، مطلب جو پکی فصل جس کو ہم کہتے ہیں نا فارمر، وہ ہماری ساری رول گئی۔ تو پھر حالات کو دیکھتے ہوئے سب سبزی کی طرف چل پڑے کہ چلیں جی اس طرف، حالانکہ سبزیوں پہ خرچے زیادہ ہیں، سبزیوں کے بیج مہنگے ہیں، لیکن پھر بھی اپنی بقا کے لیے تو لوگ ہاتھ پاؤں چلاتے ہیں نا کہ کچھ چلے ہم بدلیں گے تو چیزیں بدلیں گے، کریں گے تو کچھ ہمارے حق میں بہتر ہو جائے گا۔ تو سب سبزیوں کی طرف آگے۔ اب جو سبزیوں کے حالات ہوئے ہیں وہ اب سب کو پتہ ہے، کھڑی سبزیوں پہ لوگوں نے ہل چلائے، ان میں ہم خود بھی شامل ہیں، اور باقی جو لوگ لے کے مارکیٹ تک پہنچے
وہ وہاں پہ فری دے کے آ گئے، ان کی بکی نہیں ہے، حد ہے نا۔ اب ہم لوگوں نے یا باقی سب لوگوں نے اس پہ خرچے نہیں کیے؟ کیا ہمیں مفت میں کھادیں مل گئی تھیں، یا مفت میں ڈیزل ملے تھے، یا زمینوں کے ٹھیکے نہیں تھے؟ کس طرح سے ایک فارمر لاکھوں روپیہ خرچ کر کے آڑتیوں سے ادھار اٹھا کے وہ فصل پہ لگا کے اس کو تیار کر کے وہ لے گیا مارکیٹ میں، اور وہاں وہ جب اس کو فری میں دے کے آیا، اور لیبر کی مزدوریاں بھی انہوں نے واپس گھر آ کے کہیں سے ادھار پکڑ کے ادا کی، کیا لوگوں کے دل پہ گزرتا ہے؟ تو یہ حالات تھے فارمر کے 2 سال سے۔ اب میں جس طرف آ رہی ہوں نا، اس بات کا کل والے بات سے گہرا تعلق ہے کہ اب آ کے جو تاجر برادری کے ساتھ ہوا ہے، یہ انکروچمنٹ، ناجائز تجاوزات اور یہ چیزیں کر کے لوگوں کو جو کاروبار کو نقصان پہنچایا گیا وہ بہت زیادہ۔ کل میں نے اصل میں سوشل میڈیا پہ تو میں بہت دیکھ رہی تھی، بہت دنوں سے دیکھ رہی تھی، لیکن میرا شہر نہیں جانا ہوا۔ کل میں گئی ہوں، میں نے دیکھا ہے کیسے لوگ سر پکڑ کر بیٹھے یوں گم سم پریشان حال، وہ چہچہاتے بازار، رونقیں، رش۔ جن لوگوں کو پتہ ہے ان کو پتہ ہوگا کہ ساہیوال میں جو سوڑی گلی ہے نا، وہ بڑی مصروف اور معروف مارکیٹ ہے، وہاں پہ بہت رش ہوتا ہے، کبھی کبھی تو اندر جانا مشکل ہو جاتا تھا، اتنا رش ہوتا تھا۔ تو کل وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، میں نے کوئی ایک آدھ سے زیادہ میں نے وہاں پہ کوئی کسٹمر نہیں دیکھا، اور دکانداریوں سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے۔ اب دکانوں کے آگے توڑ پھوڑ ہوئی پڑی ہے، اور باہر گلیوں کا یہ حال ہے کہ پانی پانی پانی، جیسے سیلاب آیا ہوا ہے، نالیاں گٹر ابلے پڑے ہیں۔ اب کوئی کہے ان کو کہ بھلا آپ لوگوں نے جو تو چلیں جی ناجائز آپ نے قبضے چھڑوا لیے، آپ نے بڑا اچیو کر لیا، تو یہ اب کم از کم یہ گٹر اور یہ چیزیں کس نے ٹھیک کرنی ہے؟ ہم نے کرنی ہے، وہ تاجروں نے کرنی ہے۔ تو ان کو تو کم از کم پھر آپ لوگ ٹھیک کرتے، اس پہ کام کرتے، تاکہ لوگوں کا بازاروں میں چلو آنا جانا تو کوئی آسان ہوتا۔ خود میں جو لینے گئی تھی کچھ چیزیں میں نے لی، اور باقی میں وہاں دکانوں تک پہنچ ہی نہیں سکی۔ ایک دکاندار نا، میں کاسمیٹک پہلے اس سے لیتی تھی، لیکن پھر نا اس کا ایٹیٹیوڈ ایسے ہو گیا تھا کہ وہ 1 روپیہ بھی چھوڑتا نہیں، اور ہماری آپ کو پتہ ہی ہے، میری کیا سب لوگوں کی عادت ہی ہے، ہم بحث بھی کرتے ہیں اور چاہتے ہوتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ پیسے کام کروائے جائیں، تو وہ نہیں کرتا ہوتا تھا 1 روپیہ بھی۔ میں نے اس دکان پہ جانا چھوڑ دیا، بھی نہیں چلے، ظاہر ہے ہر بندہ کوئی بچاتا ہے 4 پیسے، جدھر سے کوئی کام کرے گا میں ادھر سے لے لوں گی چیز۔ تو کل میں اس کی دکان کے سامنے سے گزری، بہت وہاں پہ رش بھی بہت ہوتا تھا۔ اچھا وہ بالکل بیٹھا تھا خالی، کوئی وہاں پہ کسٹمر نہیں۔ میں چلی گئی اس کی دکان پہ، کہتا باجی کیسے آپ بہت دنوں بعد آئے؟ میں نے کہا ہاں بھائی، آپ تو کبھی کم کرتے ہی نہیں تھے 1 روپیہ، بس پھر میں نے آنا چھوڑ دیا۔ کہتے نہیں آج آپ خرید دیں کچھ میری دکان سے، میں آپ کو نا مناسب ریٹ لگا دوں گا۔ تو میں نے کہا نہیں بھائی، آج تو مجھے کچھ ضرورت کی چیزیں لینی تھی، وہ میں لے چکی ہوں، تو نہیں ہے پھر کبھی۔ کہتے نہیں آپ سسٹر آئی ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ تو لے لیں۔ اس کے یہ کچھ نہ کچھ کہنے میں مجھے لگا کہ اس کو یہ نیڈ ہے۔ ظاہر ہے اب اگر ایک بندہ صبح سے شام تک بیٹھا ہے اور کوئی ایک اس کے پاس کلائنٹ نہ ہو، تو پھر شاید اس کو یہ کہنا ہی پڑے گا کلائنٹ سے کہ کوئی نہ کوئی لے تو لے، کوئی نہ کوئی چیز تو بک جائے۔ اچھا مجھے پھر نہیں بھی ضرورت تھی نا، تو میں نے 1-2 چیزیں لے لیں کہ بھئی بندے کا مان ہی رکھ لو، انسان ہے، وہ کہہ رہا ہے۔ اور اس نے خود ہی بڑا مجھے مناسب سا ریٹ لگا دیا کہ یہ کوئی نہیں پہلے کی طرح نہ زیادہ پیسے مانگے نہ بحث کی۔ بحث خیر میں نے کرنی بھی نہیں تھی، جو بھی اس نے ظاہر ریٹ مانگنا تھا میں نے اس کو نا وہ دے دینا تھا، لیکن اس نے کوئی بحث کی بھی نہیں میرے ساتھ نا۔ تو میں وہی بات اس طرف آتی کہ لوگ اتنے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں نا، فائنینشلی بھی متاثر ہوئے ہیں، اور اس کا مینٹلی بھی ان پہ بڑا اثر پڑا ہے۔ اتنے وہ اداس اور پریشان، کہاں وہ گہما گہمی چہل پہل بازاروں کی، اور کہاں اب کہ وہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں بندہ، کوئی ہے ہی نہیں وہاں پہ دھندا چل رہا ہے۔ یہ میں ساہیوال کے حالات بتا رہی ہوں، مجھے بخیر باقی میں ابھی گئی نہیں کہیں، اس لیے مجھے نہیں پتہ، تو بات وہی کرنی چاہیے جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو۔ باقی بھی شہروں کے حالات تو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، لیکن میں گئی نہیں کہیں پہ۔ تو بات میں اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ دوسرے کو دکھ پہنچے نا تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، کسی کی تکلیف کا اندازہ نہیں ہوتا کہ فارمر بھی تو 2 سال سے یہ والے حالات فیس کر رہا ہے، لیکن لوگ خوش ہیں کہ ہمیں جی سستی گندم مل رہی ہے، اب اور خوش ہیں جی ہمیں سبزیاں مفت میں مل گئی، فری میں ہم نے کھائیں۔
آپ پہ اب جب آنچ آپ پہ آئی ہے، آپ کے کاروبار متاثر ہوئے ہیں، تھوڑے سے ہوئے ہیں یا زیادہ ہوئے ہیں، تو آپ کو لگا ہے نا پتہ کہ ایسی تکلیف ہوتی ہے۔ میں کسی کے لیے، میرے اللہ نہ کرے کہ میرے کوئی غلط انداز نہیں، یا میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہی کہ میں خوش ہو رہی ہوں، میں تو نہیں خوش ہو رہی، میں تو خود اتنا میرا دل ہے نا ایسے کہ کل سے میں اس سچویشن سے نکل نہیں پا رہی۔ اسی لیے آج کا میرا جو ولاگ کا تھا، میں نے وہ یہی بات پکڑ لی، کیونکہ میرے ذہن میں یہی بات ہے۔ جب بات آپ کے ذہن میں کچھ چل رہی ہو تو پھر اور کوئی بات کرنے کو آپ کا دل ہی نہیں کرتا۔ تو صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ لوگوں پہ آتا ہے نا کوئی ٹائم، تو جو پہلے کسی پہ آ رہا ہوتا ہے نا، تو اس پہ بھی خوش نہ ہوا کریں کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی بری گھڑی ہم پہ آ جائے۔ تو کسان مافیا تو 2 سال سے پریشان حال ہے، اور یہ غلط پالیسیز کی وجہ سے جو حکومتی چل رہی ہیں، ایک نام نہاد، جی ہم قرضے دے رہے ہیں، ہم کارڈ دے رہے ہیں، ہم آپ کو ٹریکٹر دے رہے ہیں، ہم آپ کو فلاں دے رہے ہیں۔ آپ ہمیں ہماری فصل کا ریٹ دے دیں، آپ ہمیں کچھ نہ دیں، نہ ہمیں آپ کے وہ کارڈ چاہیے، نہ گرین ٹریکٹر چاہیے، نہ کچھ بھی نہیں چاہیے۔ آپ ہمیں بس ہماری فصل کا ریٹ دے دیں، جو کہ ہمارا حق بنتا ہے، ہماری محنت ہے، اور جس پہ کہ ہمارے خرچے ہیں، جو کہ ہم خرچے کر کے اب تو آڑتیوں کے بھی مقروض ہیں۔ کھادیں وغیرہ تو وہیں سے پھر لیتے ہیں جب پیسے نہیں ہوتے، کھادیں کی کہیں سے لی، سپرے وغیرہ لیے، پھر جب آگے فصل کا ریٹ نہیں ملنا، ان کو بھی پیسے کہاں سے دینے ہیں؟ تو وہ بھی کتنی پریشانیاں ایک فارمر کی زندگی میں ہیں جن سے وہ گزر رہا ہے۔ تو خدارا یہ حکومت رحم کرے، سب کے حالات پہ کرے۔ وہ چلے، وہ جو ناجائز تجاوزات کے نام پہ لوگوں کے کاروبار آپ نے خراب کیے ہیں، اگر آپ اتنے ٹیکسز کی بھرمار کر رہے ہیں لوگوں پہ، اگر وہ تھوڑی سی چلے جگہ وہ گورنمنٹ کی تھی بھی ان کے انڈر، تو کون سی ایسی قیامت کی گھڑی آ گئی تھی؟ کون سا آپ اس ملک کو یورپ بنا رہے ہیں؟ بن جائے گا یورپ جب لوگوں کے پاس کاروبار نہیں ہوں گے، تو وہ آپ کی کھلی گلیوں اور بازاروں میں کون سا انجوائے کر لے گا؟ اس یورپ کے بازاروں میں کون خوش ہوگا؟ جو جی کہا جا رہا ہے جی آ کے دیکھیں جی یورپ کے بازار بن گئے، یورپ جیسا لائف سٹائل دیں نا آپ لوگوں کو، یورپ جیسی اکانومی بنائے نا ہمارے ملک کی، تو یقیناً پھر ہم یورپ کی گلیوں میں خوش بھی ہوں گے۔ سر کیا کر رہی ہے یہ؟ کن حالات میں آپ کی عوام پہنچ گئی ہے؟ اب ہر طبقہ، پہلے تو ہم کسان تھے نا، اب تاجر برادری سے پوچھیں وہ خوش ہیں آپ سے جو آپ نے ان لوگوں کے ساتھ کیا؟ کوئی نہیں خوش ہوگا۔ تو میں دکھی تھی، میرا دل کیا آج میں یہی بات کروں، اور کوئی نہیں بات کروں گی میں آج، اور ہوگی نہیں، مجھ سے ہو ہی نہیں پا رہی تھی۔ حالانکہ یہ کل کی بات تھی، تو کل میں نے ولاگ اپنا ایک اور بنا دیا اس پہ، چیز پہ، کلر پہ، ہیئر کلر پہ، لیکن باتیں یہ تھیں میرے دل میں بہت زیادہ چبھ رہی ہیں۔ تو جو چبھ رہی ہیں ہوں اندر سے، تو کم از کم اس کو باہر تو نکال دینا چاہیے، آگے کچھ فائدہ ہو نہ ہو، چلیں دل سے نکل گئی، شاید اس سے دل کا بوجھ کچھ کم ہو گیا، شاید کہیں پہ کسی کے لیے میرے کچھ الفاظ بولے گے، شاید کسی کے لیے کوئی بھلے کے ثابت ہو جائیں۔ تو میرے جو دل میں تھا نا، اب سچی بات ہے کچھ دل میرا ہلکا پھلکا ہو گیا ہے۔ تو ایک بات کہوں گی، کسی بھی وے میں کوئی بھی طرح کی بات ہو، زندگیوں میں چلنے والا کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، گائز آپ دوسروں کی پریشانی پہ خوش نہ ہوا کریں۔ قسم سے یہ اب جو وقت اب چل رہا ہے نا، یہ وہ آخری والا ٹائم ہے جس میں کہا گیا تھا نا کہ قیامت کی یہ نشانیاں ہوں گی، جب قیامت آنے والی ہوگی، نشانیوں کا ہی بتایا گیا تھا، اور تو کسی کو نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی۔ تو وہ جو قیامت کی نشانیاں بتائی گئی تھی نا، وہ اب ساری آ چکی ہیں، دکھتی ہیں اب، چلو شاید مجھے تو رہتی ہوں لیکن بہت ساری تو آ چکی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، تھوڑی سی ہمیں انسانیت بھی ہم اپنی اندر پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، ہم خود بھول گئے کہ ہم کیا تھے، کس لیے دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا، اور یہاں پہ سب جس کے پاس جو ہو سکتا ہے، جو جتنا کسی کا اپنے کا خون چوس سکتا ہے، چوسنے میں لگا ہوا ہے۔ اوپر سے حکمران ایسے، ہاں ہاں ہاں، آگے سے عوام ایسی عالیشان، وہ جیسے ہم عوام ہیں پھر ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے سروں پہ حکمران مسلط کر دیے۔
ہم کوئی اچھا حکمران ہم ڈیزرو ہی نہیں کرتے. تو چلیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اصلاح کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں پورا انسان بننے کی توفیق دے تو بھی بڑی بات ہے. اور ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے درد پیدا کریں, احساس پیدا کر دے, یہی بڑی بات ہے. تو اب میں چاہوں گی آپ لوگوں سے اجازت. انشاءاللہ پھر کل ملیں گے, پھر بات کریں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے. یہ میرے دل کی بات تھی, میں نے آپ لوگوں سے کہی. آپ اس پہ مجھے بتائیے گا ضرور. میری یوٹیوب فیملی مجھے اپنی رائے دیجیے گا کہ کیا میں نے کوئی غلط بولا, کیا میں نے کوئی غلط تکلیف پہنچانے والی بات کی کسی کو, یا جو میں نے کہا یہ سب کی کہانی ہے, سب لوگ اس سے متاثر ہیں. چلیں انشاءاللہ پھر کل بات کریں گے. اللہ حافظ.